بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ واقعات القمر ویڈیوز کی ایک کہانی جس کا نام لا حاصل ہے، اس کا پارٹ نمبر 5 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کے پچھلے 4 حصے ابھی تک نہیں دیکھے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، وہاں سے کلک کر کے ملاحظہ فرمائیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زوار اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور مرہم اس کے جلے پیر پر لگانے لگا۔ عنایہ نے ایک دم سے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا پیر، مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں۔ عنایہ نے اپنا پاؤں کھینچنا چاہا۔ کبھی کبھی دوسروں کو یہ شرف دینا چاہیے، خاص کر ایک شوہر کو۔ زوار نے مرہم لگا کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں دوں گی نا، لیکن اپنے من پسند شوہر کو، زبردستی کے شوہر کو نہیں، اور میں تم سے صرف اور صرف نفرت کرتی ہوں۔ عنایہ نے طنزیہ اور نفرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ویسے کہتے ہیں کہ جن سے نفرت ہوتی ہے ان سے عشق کمال کا ہوتا ہے، زوار نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ویسے جب میں نے کہا تھا کہ میں آ کر سب سے بات کروں گا تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زوار نے بات شروع کی۔ تمہاری تو جیسی سنی جاتی، عنایہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سنی کیوں نہیں جاتی؟ بلکہ میں نے تو تمہاری مائیگریشن کا پروسیس بھی شروع کروا دیا ہے، کل تک ہو جائے گی۔ زوار نے بیٹھ کر عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کیا کہا تم نے؟ مطلب میں جا سکتی ہوں یونیورسٹی؟ عنایہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پر کچھ شرطیں ہیں، وہ ماننی پڑیں گی تمہیں، کچھ شرائط ماننی پڑیں گی۔ زوار نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو میں مان لوں گی، تم پہلے میرا ہاتھ چھوڑو۔ عنایہ نے اپنا ہاتھ چھوڑواتے ہوئے کہا، اوکے مائی لیڈی۔ زوار نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، اوچ، کتنے گندے جاوی، عنایہ کی زبان سے سلپ ہوا۔ زوار جو بیڈ سے کھڑا ہو کر اپنی شرٹ کے کف ٹھیک کر رہا تھا، اس کے جاوی کہنے پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ کیا کہا تم نے؟ زوار نے اس کی طرف مڑ کر حیرانگی سے پوچھا۔ کیا کہا میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں، تم نے ایسے سن لیا ہوگا، عنایہ نے ہکلاتے ہوئے جلدی جلدی میں کہا۔ اچھا، تو میں نے ایسے ہی کچھ سن لیا، ویسے تمہیں کیسے پتہ ہے میں نے کیا سنا؟ زوار نے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا، دیکھو میرے ساتھ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم شرائط بتاؤ ورنہ نکلو میرے کمرے سے۔ عنایہ نے بات کو گھما دیا۔ اوکے میڈم جی، بتاتا ہوں، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی شرط کہ تم آج کے بعد کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کرو گی۔ دوسری شرط، تم یونیورسٹی میں جا کر کسی سے پنگا نہیں لو گی۔ تیسری شرط، تم یونیورسٹی سب کے ساتھ جاؤ گی اور واپس بھی سب کے ساتھ ہی آؤ گی، یونیورسٹی سے تم باہر ہرگز نہیں جاؤ گی۔ زوار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اپنی ساری شرائط بتا دی۔ اوہ ہیلو، میں ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں مانوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں عنایہ سلیمان کسی کی گاڑی میں یونیورسٹی جاؤں گی؟ میری ساری پرسنالٹی خراب ہو جائے گی۔ اینڈ بائی دا وے، میں کسی سے پنگا نہیں لیتی، وہ تو میں کسی کے ساتھ برا ہوتا ہوا دیکھوں گی تو میرے تو ہاتھ اپنے آپ ہی اٹھ جائیں گے، اور میں کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی۔ میں تمہارے سو کالڈ حویلی والوں سے بالکل ویسے ہی پیش آ رہی ہوں جیسا یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ عنایہ نے غصے میں اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ عنایہ میری جان، بات یہ ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اور میں ابھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا۔ تم میرے لیے، اس حویلی کے لیے بہت اہم ہو، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے، سمجھو پلیز اس بات کو، سمجھو زوار۔ زوار نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ عنایہ نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، فائن، تو پھر رہو حویلی میں۔ زوار غصے میں کمرے سے نکلنے لگا کہ رک کر بولا، تمہارے پاس آج رات تک کا وقت ہے، سوچ لو اور کل جواب دے دینا۔ یہ بول کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اف، کیا ٹارچر ہے یہ بندہ، اگر مجبوری نہ ہوتی مجھے تو میں اس کی بات کبھی نہ مانتی۔
اب کیا کروں، مانوں یا نہ مانوں؟ اف، عنایہ کمرے کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ اف، سو جاتی ہوں، کل سوچوں گی کیا کرنا ہے۔ پھر عنایہ سو گئی۔ زوار صبح صبح اٹھ جاتا تھا، نماز پڑھ کر وہ جاگنگ پر جاتا۔ آج جب وہ جاگنگ کر کے واپس آیا تو عنایہ کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا کر رہی ہو عنایہ اتنی صبح صبح یہاں؟ زوار نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، عنایہ نے اس کی طرف مڑ کر کہا۔ واہ، میرے تو بھاگ ہی کھل گئے۔ عنایہ زوار شاہ میرا انتظار کر رہی تھی؟ مطلب میں نے کچھ تو اچھے کام کیے ہوں گے جو آپ نے مجھے یاد کیا۔ زوار نے ہنستے ہوئے تنزیہ کہا۔ کیا ہوگا تمہارا اب میں کچھ بولوں؟ کیا ہو گیا تمہارا اب میں کچھ بولوں؟ عنایہ نے اس کو روکتے ہوئے بولا۔ ہاں جی ملکہ عالیہ بولے نا آپ، یہ خادم سن رہا ہے۔ زوار نے کبھی ایسا بیہیو نہیں کیا تھا، وہ تو بہت کم مسکراتا تھا۔ جب سے عنایہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا وہ مسکرانے لگا تھا، مذاق کرنے لگا تھا۔ تم بالکل حیدر کی طرح بیہیو کر رہے ہو۔ چپ، اب کچھ نہیں بولنا، میں جو بولوں گی وہ سنو بس۔ میں نے ساری رات سوچا اور نتیجہ نکالا کہ مجھے تمہاری پہلی شرط کو نکال کر باقی سب منظور ہیں۔ عنایہ نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم مت مانو پہلی شرط، اور جب تم تیار ہو جاؤ تمہارا مائیگریشن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج سے تم جوائن کرو گی، ویسے بھی لاسٹ سیمسٹر ہے۔ زوار نے اسے تیار ہونے کا کہا تو عنایہ بہت خوش ہو گئی اور اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ زونیا پیڑ کے پاس چھپ کر ان دونوں کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس سے عنایہ اور زوار کا ایک دوسرے سے بات کرنا اچھا نہ لگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زنیرہ بیگم کے شوہر امریکہ میں رہتے تھے، اس لیے زنیرہ بیگم زیادہ یہاں پائی جاتی تھی۔ آج کل بھی وہ اپنی تحریم لوگوں کی شادی کا بہانہ کر کے پچھلے 4 دنوں سے یہاں موجود تھی۔ زونیا بھی منال لوگوں کی یونیورسٹی جاتی تھی۔ زوار نے دادا جی سے ساری بات کر لی تھی اور انہوں نے منا بھی لیا تھا، اور ایسا صرف زوار ہی کر سکتا تھا۔ سب یونیورسٹی جانے کے لیے باہر گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ حیدر بیگ لے کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے حیدر بھائی، آپ بھی یونیورسٹی جاؤ گے؟ آمنہ نے ہنستے ہوئے حیدر سے پوچھا۔ ہاں جا رہا ہوں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ حیدر، جس کا موڈ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ ارے بچہ اب دوبارہ سے اسکول جائے گا؟ لے رونا نہیں، ہانی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ایک موقع مل گیا حیدر کی ٹانگ کھینچنے کا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، حیدر نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم سب دھیان سے میری بات سنو۔ زوار نے آ کر ان سب کو چپ کروا کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عنایہ بھی زوار کے پیچھے ہی تیار ہو کر آئی تھی، ہمیشہ کی طرح جینز اور ٹی شرٹ جوگر بوٹ میں ملبوس تھی، اور بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھولے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ آج سے عنایہ اور حیدر بھی تم لوگوں کی یونیورسٹی میں جائیں گے۔ حیدر کو میں اپنے کام کی وجہ سے بھیج رہا ہوں، اور کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ حیدر آرمی والا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ زوار نے سنجیدہ لہجے میں سب کو سمجھایا۔ جی بھائی، منال نے کہا، اور عنایہ اپنا لاسٹ سیمسٹر پورا کرنے جا رہی ہے تو تم سب اس کا خیال رکھنا۔ زوار نے سب کو اس کی رسپانسبلٹی دی۔ او ہیلو، ایکسکیوز می، مجھے اپنا خیال رکھنا بہت اچھے سے آتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کیا پتہ ان کو بھی میں سنبھالوں۔ عنایہ نے سن گلاسز لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھو زوار، ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عنایہ نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ مجھے نا تمہارا لیکچر سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے، چلیں؟ عنایہ اتنا کہہ کر وہاں پر کھڑی دوسری گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ حیدر، تم ان سب کو لے کر جاؤ یونیورسٹی میں عنایہ کو لے کر آتا ہوں۔ زوار اتنا بول کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زونیا جو ابھی باہر آئی تھی، عنایہ کو زوار کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر شوق ہو گئی اور غصے میں آ کر حیدر کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یار یہ تو عجوبہ ہی ہو گیا، زوار بھائی جن کو آج تک کوئی چپ نہیں کروا سکا، انہیں آج اس جھانسی کی رانی نے کیسا چپ کروایا؟ حیدر نے ہنستے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔
سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حیدر کی گاڑی پہلے گیٹ سے باہر نکلی۔ زوار گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عنایہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر کہا، جناب یہ میری ہی گاڑی ہے اور آپ خود اس گاڑی میں تشریف لائی ہیں، میں نہیں لایا آپ کو۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کر کے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ عنایہ پورے رستے کچھ نہ بولی، نہ ہی زوار نے کچھ بولا۔ وہ سارا رستہ فون پر لگا رہا کہ یونیورسٹی آ گئی۔ اس نے گاڑی روکی۔ عنایہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عنایہ اپنا خیال رکھنا اور واپس حیدر کے ساتھ ہی آنا، اتنا کہہ کر اس نے عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عنایہ شوق ہو گئی۔ اس نے زوار کو اس حرکت پر کچھ نہ بولا اور اوکے کہہ کر باہر نکلی اور یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ زوار نے لمبا سانس لیا اور گاڑی روڈ پر ڈال لی۔ سب لوگ اپنی کلاسز میں تھے۔ آج کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ ہانی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ عباس سر اور حیدر کلاس ڈور سے اندر آئے۔ السلام علیکم سر۔ سب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچوں۔ یہ حدید شاہ جو کہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی سے اپنا بی ایس کر رہے تھے، پر اب انہوں نے اپنی مائیگریشن ہماری یونیورسٹی میں کروا لی ہے۔ جائیے حیدر، سیٹ پر بیٹھیے، پروفیسر نے کہا۔ حیدر کو دیکھ کر ساری لڑکیاں خوش تھیں سوائے ہانی کے۔ حیدر وہاں ایک لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو کہ ہانی کی اگلی سیٹ پر تھی۔ ہائے امتانیہ، اس نے حیدر کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ حیدر نے بھی ہانی کو دکھانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور مجھے تو آپ جان ہی چکی ہوں گی حیدر شاہ۔ حیدر شاہ نے ہاتھ ملاتے ہوئے ایک ادا سے کہا، اور پیچھے ہانی کا دل کر رہا تھا کہ وہ حیدر کو قتل کر دے، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بات کر رہا تھا جسے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہانی تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں پیپر پر لائنز مار رہی ہے پاگلوں کی طرح؟ ہانی کی دوست روبینہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم دھیان سے لیکچر سنو، ہانی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ حیدر نے ان دونوں کی باتیں سنی اور مسکرا دیا۔ اسے ہانی کو تنگ کرنے کا مزہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانی تانیہ سے کتنا چڑھتی ہے۔ گھر میں وہ اس کے منہ سے کافی بار یہ نام سن چکا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو ہانی نے دیکھا کہ حیدر تانیہ سے کافی ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے۔ روبینہ، چلو کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، ہانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، مجھے نوٹس بھی کاپی کروانے ہیں۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چلی گئیں۔ تانیہ کیا خیال ہے، کچھ کھا کرنا ہے؟ حیدر نے تانیہ کو پوچھا۔ ہاں کافی پینی ہے مجھے، چلو چلتے ہیں۔ وہ بھی کینٹین کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حیدر کینٹین کی طرف آیا، اس نے دیکھا ہانی کچھ کھانے کے لیے لے رہی ہے۔ وہ دونوں وہاں پر اس کے قریب والے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ہانی برگر اور کافی لے کر مڑی تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ کچھ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حیدر کے ٹیبل کے قریب آئی اور جان بوجھ کر حیدر کے اوپر کافی گرا دی اور ظاہر ایسے کیا کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے۔ اف، کیا مسئلہ ہے، اندھی ہو؟ حیدر نے کھڑے ہو کر ہانی پر چلاتے ہوئے کہا۔ ایم سوری، غلطی سے ہو گیا، ہانی نے معصومیت سے برے لہجے میں کہا۔ واہ، صدقے تمہاری اس معصومیت پر، قربان جاؤں میں تو جیسے تمہیں جانتا ہی نہیں کہ یہ غلطی سے ہوا یا جان بوجھ کر۔ حیدر اس کی معصومیت پر حیران ہوتے ہوئے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ ہانی اس پر ہی چڑھ دوڑی۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، چڑیل کہیں کی۔ حیدر نے اس کو تنگ کرنے کے لیے چڑیل بول دیا، جس سے وہ چڑھتی تھی۔ وہاں پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ روبینہ اور تانیہ حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھے چڑیل کیسے بولا؟ تم ہوگے جن کہیں کے، مینڈک۔ ہانی اس کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اف، یہ دونوں یہاں بھی شروع ہو گئے۔ اللہ میاں ان دونوں کو تھوڑی سی عقل دے۔ منال جو ابھی کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی، ان دونوں کو جنگلیوں کی طرح لڑتے دیکھ کر کینٹین کی طرف بھاگی۔ تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یونیورسٹی ہے۔ منال نے آتے ہی کافی غصے میں دونوں کو چپ کروایا۔ منال آپی، اس نے ہانی کچھ بولنے والی ہی تھی کہ منال نے اسے ٹوک دیا۔ چلو تم یہاں سے، روبینہ تم بھی چلو۔ منال ہانی کو لے کر چلی گئی۔ حیدر بھی غصے میں وہاں سے تانیہ کو بنا کچھ بولے نکل گیا۔ آمنہ اپنی اگلی کلاس لینے جا رہی تھی کہ جنید نے اسے رستے میں روک لیا۔ ہائے سویٹی، کیسی ہو جان من؟
اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، آمنہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ او ڈارلنگ، میں تو نہیں چھوڑنے والا، کیا کر سکتے ہو تم؟ جنید نے کمینگی سے کہا۔ او یار، آج تو اس کے ساتھ وہ ہانیہ بھی نہیں ہے، اس کے دوست نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، آج تو تم اکیلی ہو، اب کون بچائے گا؟ جنید نے آمنہ کے بال پیچھے کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ دیکھو مجھے جانے دو پلیز۔ آمنہ تب سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں لگی مسلسل یہی بول رہی تھی۔ سب لوگ آس پاس کھڑے تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جنید کے خلاف کچھ بول سکیں۔ عنایہ جو کہ اپنی پہلی کلاس لے کر اس طرف کسی کام سے آئی تھی، اتنے لوگوں میں کھڑی گھبرائی ہوئی آمنہ کو دیکھ کر اس کی طرف آئی، اور آ کر جو اس نے دیکھا اس کا دماغ غصے سے خراب ہو گیا۔ ارے بیبی، رو تو مت۔ جنید آمنہ کا مذاق اڑا رہا تھا کہ اسے آواز سنائی دی۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، عنایہ نے آرام سے کہا۔ تم کون ہو؟ جاؤ یہاں سے، جنید نے غصے میں کہا۔ آمنہ عنایہ کو دیکھ کر اور رونے لگی۔ میں آخری دفعہ بول رہی ہوں، ہاتھ چھوڑو اس کا، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، عنایہ نے کافی اونچی آواز میں چلا کر بولا۔ نہیں چھوڑوں گا میں۔ کیا ابھی جنید کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ عنایہ نے اس کے ہاتھ پر ایک فلائنگ کک ماری۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر دور کھڑا سب عنایہ کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ عنایہ آمنہ کے پاس آئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے مارا؟ تمہاری تو… جنید عنایہ کو مارنے دوڑا، تبھی عنایہ نے اس کے پیٹ میں ایک پاؤں مارا اور وہ پھر سے دور جا کے گرا اور کراہنے لگا۔ منال، ہانی اور تانیہ دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں۔ منال نے آ کر آمنہ کو گلے لگایا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہانی نے پوچھا تو آمنہ نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ تم نے ہمارے دوست پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری اتنی ہمت؟ جنید کا ایک دوست عنایہ کو مارنے دوڑا۔ عنایہ کا منہ دوسری طرف تھا، اور پیچھے سے آیا عنایہ نے اس کا بازو پکڑا اور ٹخ کی آواز آئی اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ عنایہ نے اسے دور پھینکا۔ اتنی ہمت؟ تم نے اگر اپنے اس دوست کو سمجھانے میں لگائی ہوتی تو آج یہ اس جگہ نہیں پڑا ہوتا، اور خبردار جو تم میں سے کوئی بھی مجھے آمنہ کے آس پاس نظر بھی آیا، میں اس کا وہ حال کروں گی کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گی۔ اب دفع ہو جاؤ، اور خبردار اگر تم لوگوں نے آئندہ کسی لڑکی کی طرف اپنی ان گندی نظروں سے دیکھا۔ عنایہ نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ چلو تم سب میرے ساتھ، عنایہ نے ہانی لوگوں کو کہا۔ وہ سب جانے لگی تو جنید کی آواز آئی۔ بہت پچھتاؤ گی تم نے جنید سے پنگا لیا ہے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ عنایہ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ سب ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو آمنہ؟ عنایہ نے آمنہ کی طرف دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ شکریہ عنایہ آپی، آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، میں بہت ڈر گئی تھی، آمنہ عنایہ کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس دنیا میں کوئی مشکل وقت میں بچانے نہیں آتا، اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، ورنہ جنید کی طرح کے درندے عورت کی عزت کو تباہ کرنے میں وقت بھی نہیں لگاتے، اور ایک لڑکی کو تو ویسے ہی بہادر ہونا چاہیے۔ عنایہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ عنایہ تم تو بہت بہادر ہو، کیا مارا تم نے اس جنید کے بچے کو؟ آج سے تم میری دوست، منظور ہے دوستی تو ہاتھ ملاؤ۔ ہانی نے ہنستے ہوئے آگے ہاتھ بڑھایا۔ ہماری بھی، منال نے اور آمنہ نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اوکے، عنایہ نے مسکرا کر ان تینوں کے ہاتھوں کو پکڑا۔ وہ ان سب سے اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا اس سب میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یار سب سے بڑی بات، اگر پرنسپل نے آج جو بھی ہوا سب زوار بھائی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ منال کی پریشانی سے بھری آواز گونجی۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا، عنایہ نے اپنے بال بے فکری سے پیچھے کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو یہ ہوگا کہ ہم نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا اس جنید کے بارے میں، ہانی نے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے جواب دیا۔ اف، تم لوگ کیوں اس زوار شاہ سے اتنا ڈرتی ہو؟ عنایہ نے ان سب کے چہروں کے رنگوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ دادا جی کو بتا دیں اور دادا جی ہمارا یونیورسٹی آنا بند کر دیں، ہانی نے پریشانی سے بھری آواز میں کہا۔ اگر بھائی آپ سے کچھ پوچھے تو آپ میرا نام نہ لینا، کہنا کہ کوئی اور لڑکی تھی، آمنہ نے حل بتایا۔ پرومس کیجئے کہ آپ ایسا ہی کریں گی۔ اوکے بابا، میں ایسا ہی کروں گی، تم لوگ اتنی ٹینشن نہ لو، اور میں کلاس کے
اور مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، بائے۔ عنایہ اتنا بول کر نکل گئی۔ عنایہ اچھی ہے، وہ جو حویلی میں کر رہی ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہانی نے آمنہ اور منال کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں ہوگی کوئی وجہ، تم لوگوں نے کلاس نہیں لینے چلنا؟ چلو، اور وہ تینوں بھی چلی گئیں۔ عنایہ لوگ حویلی واپس آ چکے تھے۔ ہانی حیدر سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی، حیدر بھی اسے فل اگنور کر رہا تھا۔ آج ویسے بھی شادی کی ڈیٹ رکھی جانی تھی، 5 بج چکے تھے اور 7 بجے مہمانوں نے آنا تھا۔ سب خواتین کچن میں مصروف تھیں۔ عنایہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی گہری سوچوں میں تھی کہ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ بالکنی سے سب دیکھ رہی تھی۔ زوار بھی ایک گاڑی سے باہر نکلا، وہ سب سے مل رہا تھا۔ عنایہ مسلسل زوار کو دیکھ رہی تھی۔ زوار کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے اوپر عنایہ کے روم کی طرف دیکھا۔ وہاں عنایہ کو خود کو تکتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ عنایہ نے فوراً نظریں ادھر ادھر کر لی۔ زوار سب مہمانوں کو لے کر اندر بڑھ گیا۔ عنایہ کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے موبائل پکڑ کر میسج پڑھا۔ زوار کا میسج تھا، بیگم مجھے تکنے کے بجائے نیچے آؤ، میں تو تمہارا ہی ہوں، ساری زندگی دیکھنا۔ نیچے آؤ، مہمانوں سے ملو اور اچھے طریقے سے ملنا، کوئی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اف، یہ زوار۔ عنایہ اتنا کہہ کر موبائل بیڈ پر پھینکا اور نیچے چلی گئی۔ زوار کے کہنے پر یا مجبوری میں وہ نیچے آ گئی۔ سب مرد ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمیٰ بیگم سب کو ٹھنڈا دے رہی تھی۔ عنایہ ابھی باہر ہی ہانی لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ زونیہ اس کو دیکھ کر جل بھن گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ شازیہ بیگم کے پاس گئی۔ شازیہ مامی، اس نے انہیں روکا جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ شازیہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ معاف کیجیے گا مامی، مگر یہ بات کہنا ضروری ہے۔ آپ بھی جانتی ہیں جب سے عنایہ اس حویلی میں آئی ہے، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہے جس سے وہ حویلی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر اس نے کچھ ایسا کر دیا تحریم لوگوں کے سسرال والوں کے سامنے تو بہت بے عزتی والی بات ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ اس کو بولیں کہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ اس کی ڈریسنگ بھی اچھی نہیں ہے، کچھ بات ہی نہ نکل آئے، آخر آپ کی بیٹیوں کی شادی کا سوال ہے۔ زونیہ نے بہت ہی چالاکی سے اپنی بات شازیہ بیگم کے دماغ میں ڈالی۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک رہی ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ شازیہ بیگم اتنا کہہ کر عنایہ کے پاس چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ، عنایہ سلیمان شاہ۔ زونیہ نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ عنایہ بیٹا، آپ برا نہ ماننا، پر آپ اپنے کمرے میں ہی چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ آج کچھ تماشا ہو، میری بیٹیوں کی شادی کا معاملہ ہے اور آپ کی ڈریسنگ بھی مناسب نہیں ہے، آپ کمرے میں ہی رہیں۔ شازیہ بیگم نے بنا لگی لپٹی کے ڈائریکٹ ہی بول دیا۔ عنایہ بنا کچھ بولے وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ آ کر اس نے اپنی آنکھوں کے کنارے سے آنسو صاف کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج وہ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ اوپر آ گئی۔ ہاں جی، تو حماد صاحب، پھر 1 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی جائے شادی کی؟ جمال صاحب نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جی کیوں نہیں، جیسا مناسب لگے۔ پھر جس دن آپ بارات لے کر آئیں گے اس دن منال اور دانیال کی رخصتی بھی ہو جائے گی، حماد صاحب نے اعلان کیا۔ ڈیٹ طے ہونے کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ ساری حویلی میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور عنایہ اوپر کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں کیا کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی؟ وہ لیٹے لیٹے سوچ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دانیال کی بھی شادی ہو رہی ہے، ورنہ وہ کبھی اوپر نہ آتی۔ مبارک ہو دولہے صاحب۔ حیدر نے باہر نکلتے دانیال کو پکڑ لیا۔ ہانی بھی منال کو زبردستی وہاں لے کر آ گئی۔ ارے واہ، ویسے یہ دونوں کیسے شرما رہے ہیں؟ ہانی نے کہکا لگاتے دونوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں، پھر جو مرضی کر لینا، دادا جی نے دیا ہے، بہت ضروری ہے، دانیال نے ان سے پیچھا چھڑواتے ہوئے کہا، اور بنا ان کی سنے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے تینوں ہنسنے لگ گئے۔ زوار عنایہ کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی نظر ان تینوں پر پڑی تو ان کی طرف آ گیا۔ عنایہ کو دیکھا تم لوگوں نے؟ میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملی نہیں مجھے۔ زوار نے آتے ہی پوچھا۔ خیر تو ہے بھائی، آج کل عنایہ کو بڑا ڈھونڈ رہے ہیں، ہر وقت آپ کی زبان پر عنایہ کا نام ہی ہوتا ہے۔ حیدر نے زوار کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ چپ گدھے، پتہ ہے تو بتا، بکواس نہ کر، زوار نے ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔
میں بتاتی ہوں زوار بھائی آپ کو۔ عنایہ نیچے آئی تھی، وہ اندر ملنے بھی آنے والی تھی، پر تائی جان نے اور پھر ہانی نے ساری بات بتا دی۔ زوار کو بہت غصہ آیا۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے روم میں گئی تھی، منال نے بتایا۔ زوار بنا کچھ بولے عنایہ کے روم کی طرف چلا گیا۔ زوار عنایہ کے کمرے میں داخل ہوا تو عنایہ اپنا نائٹ سوٹ لے کر چینج کرنے جا رہی تھی۔ ایک تو تمہیں اپنے کمرے میں آرام نہیں ہے، جو ہر وقت میرے کمرے میں نظر آتے ہو۔ عنایہ جو پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی، زوار کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اس پر چڑھ دوڑی۔ میں تمہیں ہی لینے آیا ہوں، چلو نیچے۔ زوار نے اس کے ہاتھ سے سوٹ لے کر بیڈ پر رکھا اور ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ مجھے نہیں کہیں جانا، کہیں بھی نہیں جانا، مجھے نیند آ رہی ہے، عنایہ نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ عنایہ میں جانتا ہوں تائی جان نے کیا بولا، تم انہیں چھوڑ میرے لیے نیچے چلو۔ زوار نے ایک بار پھر نیچے چلنے پر زور دیا۔ میں نے بولا نا مجھے نہیں جانا، جاؤ تم یہاں سے، چلے جاؤ۔ عنایہ زوار کو دھکے مارتے ہوئے بولی۔ عنایہ میرے لیے نہیں تو دانیال کے لیے چلی جاؤ، اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ زوار نے دانیال کا نام لیا کہ شاید وہ اس کے نام سے چلی جائے۔ کیا دانیال بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ کس سے؟ اور کسی نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ عنایہ غصے میں آ چکی تھی۔ کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں نا، اور غصہ بعد میں کرنا، پہلے چلو تم میرے ساتھ۔ زوار اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ جب وہ نیچے آیا تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ زوار عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کے پاس آیا۔ تب تک عنایہ نے بھی اپنے چہرے پر ہلکی سی اسمائل سجا لی تھی۔ شادیہ بیگم عنایہ کو زوار کے ساتھ دیکھ کر پریشان تھی۔ ایکسکیوز می ایوری ون، میں آپ کو اس حویلی کے ایک اور فرد سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے دانیال کی بہن، اس حویلی کی بیٹی اور ہونے والی بہو، عنایہ زوار شاہ، میری بچپن کی منکوہا۔ زوار نے اس کا تعارف کروایا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سو رہی تھی، ابھی ابھی میں ہی اٹھا کر لایا ہوں۔ عنایہ جھوٹی مسکراہٹ اور آنکھوں میں غصہ لیے زوار کو دیکھ رہی تھی۔ زوار اور عنایہ کے نکاح کی بات صرف ریان صاحب، دادا جی، سلمہ بیگم، فاروق صاحب، زینب بیگم اور دانیال کو پتہ تھی، اور کافی سالوں بعد سلیمان صاحب کو پتہ لگی۔ ان سب کے سوا سب کے سب اس انکشاف پر شوق تھے۔ السلام علیکم، عنایہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جمال صاحب نے اور باقی سب نے جواب دیا۔ چلیے کھانا شروع کریں، دادا جی نے سب کی حیرانگی کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ پھر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کچھ دیر بعد سب اکٹھے بیٹھے اور پھر مہمان مل کے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ویڈیو ابھی جاری ہے، اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔